تو اس کو بھی صعود کہا جاتا ہے. نے کسی وادی میں اترنا بہت مشکل ہو اس کو بھی صعود کہا جاتا ہے. ترمذی میں روایت ہے کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے. 70 برس میں دوزخی اس کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گر پڑے گا، پھر چڑھے گا، پھر گر پڑے گا. اور یہ سزا ہے اس رویے کی، اس ایٹیٹیوڈ کی جو دنیا میں اللہ کا کلام سن کر اور رسول کی باتیں سن کر وہ رویہ رکھتا تھا یا جس طرح کی باتیں بنایا کرتا تھا. اب کیا اس کا انداز ہوتا تھا، کیسی باتیں بناتا تھا، اس کا آگے ذکر ہے. شان نزول یہ ہے ان اگلی آیات کی جو کہ تفسیروں میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تو وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی جھوٹا کہتا تھا، الگ الگ وہ باتیں بنا رہے تھے. اتنے میں حج کا زمانہ قریب آ گیا. اب ان کفار کو ڈر ہوا کہ اگر آپ نے تمام عرب سے آنے والوں کو قرآن سنایا تو لوگ بہت متاثر ہو جائیں گے. لہٰذا ایک وربل پروپیگنڈا انہوں نے شروع کرنا چاہا تاکہ ہم جمع ہو جائیں، جمع ہو کر ہم ایک پالیسی اختیار کریں اور پھر ہم اس طرح کا وربل پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کریں. لہٰذا کفار مکہ نے ایک اجلاس منعقد کیا، اجلاس بلایا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ الگ الگ باتیں بنانے سے ہمارا اعتبار اٹھ جائے گا، اس لیے ایک بات طے کر لیں. کسی نے کہا کاہن کہہ دیتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں، کاہنوں کی باتوں سے قرآن کو دور کی بھی نسبت نہیں. کسی نے مجنوں کا مشورہ دیا. اس نے کہا نہیں، دیوانے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، کوئی نہیں مانے گا کہ محمد کا کلام دیوانے کی باتیں ہیں. کسی نے شاعر کہنے کا مشورہ دیا، وہ بھی ریجیکٹ کر دیا. کسی نے ساحر کہنے کا سوچا، جادوگر. اس نے کہا یہ بات بھی محمد پر چسپاں نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بہت گہری اور ڈالیاں بڑی پھلدار ہیں. کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ وہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے. حق منکشف ہو چکا تھا اس کے اوپر، لیکن مصلحتوں کی وجہ سے ایمان نہ لایا. اور مصلحتوں کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ مجبوری. ہم بڑے مجبور ہیں. تو مصلحتوں کی وجہ سے ایمان نہ لایا، معاشرے میں اپنا مقام کھونا نہیں چاہتا تھا. جو پریویلیجز، جو پریسٹیج اس کو معاشرے میں اور لوگوں کی نظروں میں حاصل تھی وہ کھونا نہیں چاہتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کی کشش ایسی تھی، بے اختیار دل اس کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے. دل کھنچتا تھا لیکن قیمت بڑی بھاری لگتی تھی اس کو. ایمان چاہیے تھا، اسلام اس کو اچھا لگتا تھا، لیکن مفت بغیر کچھ دیے مل جائے. مقام نہیں کھونا، کوئی اور پہلے راہ ہموار کر دے، دین کے لیے محنت مشقت کر دے، صاف ستھرا کر دے، جھاڑ جھنکار دور کر دے، سارے خطرے فیس کر لے، جہاد قربانیاں کوئی اور دے لے. اس کے بعد صاف ستھرا کر کے قالین بچھا کے گاؤں تکیے رکھ کر ٹھنڈا پانی رکھ کے پھر انوائٹ کرے کہ اب آپ تشریف لائیے. تو کچھ لوگ اس وقت آنا چاہتے ہیں. اللہ کو نہیں چاہیے یہ لوگ. اللہ کی نظروں میں کوئی قدر نہیں ہے. تو صرف آرام کی خاطر آنا چاہتے ہیں، چونکہ آرام زیادہ مل رہا ہے اس لیے آنا ہے اسلام میں. تو اللہ کی نظر میں کیا وقت؟ یہی سارا ڈیلیما تھا ولید بن مغیرہ کا. پھنس کے رہ گیا بیچ میں. چاہتا تھا لیکن قیمت نہیں دینا چاہتا تھا. اتنی بھاری قیمت ادا نہیں کرنی تھی دین کی، اتنی ساری قربانی، یہ منظور نہیں. اب کہے تو کیا کہے؟ لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا بلند مقام تھا. اس کی رائے بڑا وزن رکھتی تھی. سردار تھا نا، پیسے والا تھا، پڑھا لکھا تھا، اتنے سارے بیٹے تھے، بڑا اس کا ایک وزن تھا معاشرے کے اندر. اور جو اس طرح کے جو مترفین ہوتے ہیں معاشرے میں، جو ملا ہوتے ہیں معاشرے کے، پیسے والے، سوشل سٹیٹس رکھنے والے، پڑھے لکھے لوگ، وہ ملا اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا ایک وزن ہوتا ہے. ان کی ایک رائے 1000 لوگوں کی آراء پر بھاری ہوتی ہے. جس مجلس، جس محفل میں ہوتے ہیں، وی آئی پیز کہلائے جاتے ہیں نا، وی آئی پیز ہوتے ہیں، وہ توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں لوگوں کی. لوگ ان کی بات کو وزن دیتے ہیں. اب یہاں پر جو ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ہر شخص ایک آئینہ دیکھ سکتا ہے جس کو معاشرے میں کچھ بھی مقام حاصل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیپل لک اپ ٹو دیم، رول ماڈل جن کو بنایا ہوا ہے.
یہ ان کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ان کے لیے دین قبول کر لینا، صحیح فیصلہ کرنا کتنا ضروری ہے. اس لیے کہ عوام کیا ہوتے ہیں؟ عوام تو کل انعام ہیں، عوام تو ہوتے ہیں جانوروں کی طرح. سچی بات ہے بالکل. 99% لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ تو بڑھ چال چلنے والے ہوتے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جہاں معاشرے کی ایلیٹ ان کو لے کر چلتے ہیں وہ وہاں چل پڑتے ہیں. تو ایلیٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایلیٹ ہی کے لیے سمجھے ایک نقشہ ہے جو کہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے اگر دین کی دعوت آئے تو آپ کو کیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ ذکر ہے یہاں پر. اب یہاں ولید بن مغیرہ کے پاس جب لوگ آئے اور جب اس نے پہلے کہا کہ بھائی محمد کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ ہے بہت خوبصورت، تو ابو جہل اس کے سر پر سوار ہو گیا کہ تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کچھ بری بات نہ کہو. اب اس وقت کیا چاہیے تھا اس کو؟ اس وقت ولید بن مغیرہ کو یہ چاہیے تھا کہ دنیاوی پریسٹیج کو وہ چھوڑ دیتا، لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کا خیال چھوڑ دیتا، گر جاتا لوگوں کی نظروں میں، لیکن حق بات تو کہتا. یہ وہ موقع ہے نا، یہ وہ حالات ہیں جب حق کہنے سے انسان لوگوں کی نظروں سے گر رہا تھا. یہ مکی دور ہے نا. تو آج کا دور کیا ہے؟ حق بات کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ گرتے ہی ہیں نا، آئسولیٹ ہی ہوتے ہیں نا. اس سے ہی تو ڈر جاتے ہیں نا. پھر آج اس سے ڈر جاتے ہیں اور حق بات نہیں کہتے. تو یہ ہم سب کے لیے یہاں پر سبق ہے کہ جب حالات نہ موافق ہوں، حالات جب موافق نہ ہوں اور تمہارے لیے کنڈیوسو نہ ہوں، تب تم اٹھ کر دین کی بات کہو. تم ایک لیڈر بن جاؤ گے. کتنے لوگوں کو تم ہدایت کے راستے پر لے کر چل سکو گے، ہدایت کا راستہ کتنوں کو دکھا دو گے اتنے گپ اندھیرے کے اندر. لیکن اگر اس وقت انسان اپنا پاور، اپنی پریسٹیج، اپنی پوزیشن بچاتا رہ گیا، اپنے رشتے ناتوں میں الجھ کر رہ گیا، تو وہ خود بھی غلط فیصلہ کرے گا اور کتنے ہی لوگوں کو وہ گمراہی کا راستہ دکھا دے گا. تو لیڈرز کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے. پڑھے لکھے لوگوں پر، پیسے والوں پر چونکہ نعمتیں زیادہ ہیں ان کے پاس، ذمہ داری بہت بڑی. اب اس نے کیا معاملہ کیا؟ ایک لفظی تصویر ہے، ورڈ پکچر ہے جو یہاں کھینچی جا رہی ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ منافق. یہ کفر کا بھی منافق، اور اگر اسلام میں آ جاتا تو اسلام کا بھی منافق ہوتا. دل کھچ رہا ہے اس کا دین کی طرف، ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ مہنگا بہت پڑے گا اسلام پر عمل کرنا. اب یہ صاف صاف کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھئی میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے دین پہ عمل نہیں کر رہا. یہ آج بھی کوئی نہیں کہتا، بہانے ہی بنائے جاتے ہیں نا. اب یہ اس کے بہانوں کا ایک ذکر ہے جو کہ یہاں پر کیا گیا. جب اس سے لوگوں نے کہا، اب آپ امیجن کر سکتی ہیں وہ مجلس محفل ذہن میں لے کر آئیے. مکے کی مجلس ہے، ایک جگہ لوگ سب جمع ہیں اور اس میں پیسے والے لوگ ہیں، اور ان سب پیسے والوں میں سب سے بڑھ کر پیسے والا ولید بن مغیرہ. اب وہاں جو سردار جمع ہیں، جو لوگ جمع ہیں، کیا پتہ 70 80 100 لوگ بیٹھے ہوں. اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ولید بن مغیرہ کو، اور اس کی اوپینین پر بہت کچھ باتوں کا انحصار ہے، بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. تو آپ سوچیں اس کو سیلف امپورٹنس کا احساس ہوا ہوگا کہ میں کتنا اہم ہوں. اب اس نے کیا پوز کیا اس کا ذکر ہے. اس نے فوراً رائے نہیں دی. جب کہا کہ تم بتاؤ محمد سچے کہ جھوٹے، تو کیا کرا؟ انہ فکر وقدر. اس نے سوچا، فکر کنٹمپلیٹ کر رہا ہے، وقدر، اور پھر اس نے بات بنائی. جب اس کو حق پتا تھا، اس کو امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو فوراً حق کا اقرار کرنا چاہیے تھا. گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. یہ اس کا ایک آئیڈیل کیس ہے، پروٹوٹائپ. فوراً کہہ دیتا کہ ہاں محمد سچے ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے. نہیں، ڈیلے کیا. کس نام پر ڈیلے کیا ہوگا؟ ابھی وقت نہیں آیا، اب یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اب یہ لوگ راضی نہیں ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ. انہ فکر وقدر. سوچا، جیسے بہت غور کر رہا ہے. غور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ تھا نا کہ سچی بات ہے، تو پھر کیوں نہیں بولا منہ سے؟ پھر بات بنائی. کیا سوچا ہوگا ولید بن مغیرہ نے کہ آئی ایم ینگ، ابھی تو چھوٹا ہی ہوں نا، کون سی اتنی عمر ہوئی ہے، اور آگے بڑے دن پڑے ہیں، پھر ایمان لے آؤں گا. ذرا سردار مان جائیں. ابھی ابو جہل دشمنی بہت کر رہا ہے، ذرا تھوڑا ٹیم کر لوں اس کو. ابو جہل ایمان لے آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ایمان لے آؤں گا. تو نہ ابو جہل ایمان لایا، نہ یہ ایمان لایا. تو یہ جتنے سٹیجز ہیں نا، یہ یوں سمجھیں کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے
جس میں کہ ایک لائف بوٹ اس کو نظر آئی تھی. یہ قدم قدم اس سے دور سے دور سے دور ہٹتا چلا گیا یہاں تک کہ ڈوب گیا بالکل ہی. ہدایت کا دروازہ کھلا, اس نے خود اس کو آہستہ آہستہ بند کر دیا. اور یہ ہم بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں بھی یہی معاملہ. فوراً جب سچ سمجھ آئے فوراً اس کو انسان قبول کر کے فوراً اعلان کر دے. جب اعلان کر دیتے ہیں ہم حق کا, ہم خود باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور جب تک ہم حق کو چھپائے رکھتے ہیں ہم خود باؤنڈ نہیں ہوتے. تو آپ علل اعلان کہہ دیں لوگوں کے سامنے کہ میرا یہ بلیف ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, تاکہ خود باؤنڈ ہو جائے انسان. اس نے باؤنڈ نہیں کیا. انہ فکر وقدر, اس نے سوچا اور بات بنائی. کتنا اللہ کو غصہ آیا, فرمایا فقتل, تو یہ مارا جائے. کیف قدر, کیسی اس نے بات بنائی, کیوں سوچ رہا ہے, کیوں پریٹینڈ کر رہا ہے, کیا ایکٹنگ کر رہا ہے, کیا مصلحتیں بنا رہا ہے, کون سے پلانز بنا رہا ہے. یہ فقتل کیف قدر, یہ مارا جائے, بد دعا ہے. اللہ کی طرف سے سخت نفرت اور غصے کا اظہار ہے اس کی اس مصلحت, اس ڈپلومیسی کے اوپر, اس ڈیلینگ ٹیکٹکس کے اوپر, اس پروکریسٹینیشن کے اوپر. قتل کیف قدر, مارا جائے. کیا اس نے بات بنائی؟ ثم قتل کیف قدر, پھر مارا جائے. اللہ کی مار اس پر, اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر. کیا اس نے بات بنائی؟ 2 دفعہ کہا اللہ تعالیٰ نے, 2 دفعہ پھٹکار بھیجی اس کے اوپر, لعنت بھیجی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بھٹکا تو اس کے اوپر ایک لعنت, اور کتنوں کو بہکایا, اس کا عذاب بھی اپنے سر پہ لیا, اس لیے لعنت. ایک شخص ڈٹ کر حق پر سٹینڈ لے لے, کتنے لوگوں کی راستے کھول دیتا ہے وہ. ایک جو ہے وہ ڈیلی ڈیلی کرتا رہے, اپنے بچوں کو بھی مروایا, میاں کو بھی مروایا, گھر والوں کو بھی مروایا, سب کو مروایا اپنی مصلحت پرستی کی وجہ سے. انتظار میں ہی رہ گئے, انتظار میں ہی رہ گئے. یہ وہ طریقہ ہے. تو اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں, اس طرح کی مصلحتیں, اس طرح کی ڈپلومیسیز. پھر کیا کیا؟ ثم نظر, پھر نظر اٹھا کے ذرا اس نے ادھر ادھر دیکھا. اب آپ امیجن کر رہی ہیں, بیٹھا ہے, لگتا ہے بڑا غور کر رہا ہے, نظر نیچے کر کے سوچ رہا ہے کہ اچھا لوگ سمجھ رہے کتنا سنسیئر ہے, کتنی غور و فکر کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کو. پھر نظر اٹھا کر اس نے دیکھا ادھر ادھر. جب نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کہ سب لوگ میری رائے کے منتظر بیٹھے, اور اس ایک شخص کی رائے پر سب کی عاقبت کا دار و مدار ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ their fate is hanging in the balance. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کی عاقبت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے, سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اب یہ تو طریقہ اس کو بڑا اچھا لگا. سوچا ایسی بات کہوں کہ یہ میرا مقام قائم رہ جائے, جو آج سب کی نظروں میں بلند ہوں, بس سب کی نظروں میں بلند رہ جاؤں, نظروں سے گروں نہ, مقام کم نہ ہو. جو معاشرے میں, خاندان میں مجھ کو امپورٹنس حاصل ہے وہ کم نہ ہو. اور یہ چیز ہوتی بڑی ایڈکٹیو ہے, سینٹر آف اٹریکشن, سینٹر آف اٹینشن بننے کا شوق. سارا خاندان میرے گرد ریوالو کرتا رہے, آئی ایم دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن اس فیملی کا. سب کہتے ہیں اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, یہ بتائے گی, یہ بتائے گی, یا یہ بتائے گا. اب اگر حق کہہ دیا نظروں سے گر جائیں گے, سینٹر آف اٹریکشن نہیں رہیں گے, لوگ اپنی توجہ کا مرکز بدل لیں گے, لوگ کسی اور طرف چل پڑیں گے. تو کیا کروں؟ سوچا اس نے کہ اپنی امپورٹنس کیسے قائم رکھوں. تو احساس بہت اچھا لگا نظروں میں جچنے کا لوگوں کی, کہ لوگ مجھے کتنا پسند کر رہے ہیں. تو کیا کیا پھر اس نے؟ ثم عبس وبصر, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا, کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی رائے میں قرآن اور محمد کی دعوت کسی قابل نہیں. پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس کی رائے اتنا سنسیئرلی اس نے سوچا, اتنا غور و فکر کیا, آفٹر آل اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے, آفٹر آل محمد جو کہہ رہے ہیں وہ کلام بھی اس نے سنا ہوا ہے, تو جو رائے دے گا وہ صحیح دے گا. بہت کچھ سوچا, بڑا پوسٹ پرٹینڈ کیا. ثم ادبر واستکبر, پھر پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. کتنا محروم, کتنے دن کی اس نے رونق سمیٹ لی, بتائیں کتنے دن کی اہمیت سمیٹ لی, کتنے دن لوگوں نے اس کو اپنے سر آنکھوں پر چڑھا کے رکھا ہوگا. خاندان میں اپنی عظمت ہم چاہتے ہیں, سب کی نظروں کا تارا ہم بننا چاہتے ہیں, چاہے شوہر ہو, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے فرینڈز ہوں, چاہے وہ سسرال ہو, سب سے اچھی میں لگوں سب کو. ٹھیک ہے, لگ سکتی ہیں, چھوڑ دیں دین, کتنے دن جانا تو ہے نا. لیکن اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا, 4 دن کی اس نے وجاہت کے لیے اس نے ابدی مصیبت اپنے لیے سمیٹ لی.
کتنوں کو بھٹکایا. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری. واستکبر، اور تکبر کیا، خود بڑا بنا. وربک فکبر کا کتنا سنہری موقع ملا تھا، اپرچونٹی چھوڑ دی. استکبر، خود کو بڑا بنایا. پھر لب کشائی فرمائی، وہ منہ کھولا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس کسی انسان کا کلام ہے. میں کہا کہ نہیں، نتھنگ امپورٹنٹ، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں، یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے اور یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں کیا ایسے نہیں کر سکتے ویسے نہیں کر سکتے، کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے. اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو خود ہی انٹرپریٹیشن ہے ان کا اپنا، قول البشر، اپنی بات ہے ان کے دل کی. سب کو بھٹکایا. تو جو لیڈر ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، اس پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے. فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اس نے تو اپنی قوم کی مت مار دی تھی. فاستخف قومہ، اپنی قوم کو بڑا ہلکا سمجھا اور پہنچا دیا جہنم میں. تو کہیں ہم ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کو جہنم میں تو نہیں پہنچا رہے؟ اپنی بیوی کی حیثیت سے ہم شوہر کو جہنم میں تو نہیں پہنچا رہے؟ اولاد کی حیثیت سے ماں باپ کو ہم جہنم میں تو نہیں پہنچا رہے؟ ہمیں سوچنا ہے. بہن بھائی کی حیثیت سے اپنے بہن بھائیوں کو جہنم میں تو لے کے نہیں جا رہے. اور یہ مصلحت یاد رکھیں، یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. مرتے دم تک رائٹ اپرچونٹی نہیں آئے گی حق بیان کرنے کی. رائٹ اپرچونٹی کب ہوتی ہے حق بیان کرنے کی؟ جو ہی حق سمجھ میں آ جائے، فوراً اس کو آرٹیکولیٹ کر دیں، فوراً بیان کر دیں. تو فرمایا اللہ نے سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو دوزخ میں جھونکوں گا. اور تم کیا جانو، وما ادراک ما سقر، کیا پتا تم کو سقر کیا چیز ہے؟ تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ تمہارے وائلڈسٹ امیجنیشن میں نہیں آ سکتی، تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے. سقر، سین قاف را، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا انسان جو دھوپ کی وجہ سے پاگل ہو جائے، سن سٹروک کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے نہ رہے. فرمائے گا ان قریب میں ڈالوں گا اس کو سقر میں. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوزخ کے 7 طبقے ہیں. یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ لہا سبعۃ ابواب، سورہ ہجر میں ہم نے پڑھا تھا آیت 44 میں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے میں ایک حصہ مقسوم ہے، مقرر ہے. کچھ انسان ہیں جو اس دروازے سے جائیں گے، کچھ انسان ہیں جو نمبر 2 دروازے سے جائیں گے. اور جو 7 طبقے ہیں ان کے نام ہے جہنم، اس کے بعد ہے لظا، یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے نا، ڈسینڈنگ آرڈر میں سب سے ہلکا درجہ جہنم ہے، پھر لظا ہے، پھر حطامہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، اور پھر حاویہ. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. امام احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میکائیل کبھی ہنستے نہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب سے دوزخ بنی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے. کتنی ہولناکی ہے نا اس چیز کی. تو فرمایا تم کیا جانو وہ سقر کیا ہے، وہ دوزخ کا درجہ، وہ تو وہی جانیں گے جو داخل ہوں گے. دعا کریں اللہ ہم کبھی نہ جانیں، ہمیں کبھی نہ ادراک ہو کہ سقر کیا ہے. بہت بدقسمت جن کو کہ ڈر نہ لگے، جو بے پرواہ ہو کر زندگی گزار دیں. ہم کہتے ہیں نا تم تو امیجن نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے. یہ وہ انداز ہے، وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو وہ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. ابقا تبقی، باقی رکھنا، چھوڑ دینا. ایک مطلب ہوتا ہے ترس کھانا یا رحم کرنا. اتنی بے رحم، ایسی قاتل کہ جو ذرا بھی ترس نہ کھائے. جو رحم والے ہوتے ہیں قاتل، وہ کم از کم مار کے ختم تو کرتے ہیں قصہ. یہ تو اتنی بے رحم قاتل ہے دوزخ کے مار کے قصہ ختم بھی نہ کرے گی، مسلسل ٹارچر، مسلسل مصیبت. لواحۃ للبشر، کھال جلس دینے والی. بشر کہتے ہیں اسکن کو، انسان کو بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال نظر آتی ہے نا. باقی جانوروں کی کھالیں تو بالوں سے یا پروں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں یا اسکیلز ہوتے ہیں.
انسان کی تو کھال جوں کی تو نظر آتی ہے. تو کہا کہ یہ جو ہے نا جہنم، یہ جو ہے سقر، لواحۃ للبشر، جھلس دے گی کھال کو. لاحا یلوحو کا مطلب ہوتا ہے روشن، ایسی چیز جو کہ روشنی کو بگاڑ دے، رنگ بگاڑ دینے والا. جھلس دے گی کھال کو. اپنا ظاہری وجود، اپنا جسم، اپنی خوبصورتی کتنی اچھی لگتی ہے انسان کو، اس خوبصورتی کی وجہ سے کتنے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اتنا جھاڑتے، اتنا پونچھتے ہیں اس کھال کو اپنی، اس کی خاطر کتنے احکامات نظر انداز کرتے ہیں. دوزخ کی آگ سب سے پہلے اسی کو ختم کرے گی، اس ونیر کو ہی لے جائے گی، کھا پی کے ختم. علیہا 19 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. اب یہ آیت متشابہات میں سے ہے. 19 کارکن کیا مطلب اللہ خود بہتر جانتا ہے. ابھی جب 19 کا عدد بیان کیا گیا تو ابو جہل کے لیے یہی چیز فتنہ بن گئی. کہنے لگا بھائیو، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نہ نمٹ لیں گے؟ یہ ہوتا ہے نا اسمارٹ ایلیک ایٹیٹیوڈ، ہم کہتے ہیں نا، یہ اسمارٹ ایلیکس جو ہوتے ہیں، ہر چیز کو ریشنلائز کر کے لاجک کے اندر لا کر اپنے نقطۂ نظر سے بیان کر دینا، جنت دوزخ کو گھسیٹ کے اپنے درجے پر گرا دینا، معمولی بنا دینا. اور چیز کو معمولی بنانا، کسی چیز کا ڈر نکالنا، کسی چیز کی تقدیس ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لطیفہ بنا دو، تماشا بنا دو. تو ابو جہل نے ساری سیریسنس ختم کر دی. اب آپ سوچیں نا کہ جن لوگوں کے دل دہل رہے ہوں گے یہ سن کر، ابو جہل کی باتوں سے سارا ماحول بدل گیا، پورے ماحول کا رنگ بدل گیا، ایک انسان کی حماقت کی وجہ سے، ایک انسان کی بے وقوفی کی وجہ سے. ایک اور شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ اسے تو میں ایک اکیلا نمٹ لوں گا اور باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا. یعنی کچھ سے تو میں نمٹ لوں گا اور باقیوں کو تم نمٹ لینا. یعنی کچھ کا کیا مشکل ہے، 19، اچھا اتنی بڑی دوزخ پر خالی 19 پہرے دار ہیں، نو بگ ڈیل، ہم نمٹ لیں گے ان سے. تو کافروں نے اس طرح سے مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، یہ فرشتے ہیں. اور ایک ایک فرشتے کی کیا ہیبت اور کیا عظمت ہے، کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے. صرف جبریل علیہ السلام ایک فرشتے ایسے تھے جو پورے افق پر، پورے ہورائزن پر چھا گئے تھے. اور ایک ایک فرشتے کے انڈر کتنے کتنے کارکن اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کون جان سکتا ہے. بس بات یہ ہے کہ انسان بچنے کی فکر کرے کہ اللہ ہم نہ اس چیز کو دیکھیں. اور کیا ہوا، جن کو فتنے میں پڑنا تھا وہ تو عدد ان کا فتنہ بن گیا. فرمائے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. نمبر میں الجھ کے رہ گئے، نمبر گیم. اچھا کتنے ہیں، کیسے ہیں، کون کس سے نمٹ لے گا، اسی میں الجھ گئے، بالکل ہی سائڈ ٹریک ہو گئے. اور آج بھی لوگوں کے لیے نمبر 19 فتنہ بنا. اس کا ذکر ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ نون جب شروع ہو رہی تھی تو رشاد خلیفہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ نمبر 19 کو قرآن کا کوڈ بنا دیا اس نے، اور جو بھی آیت اس کوڈ کے اندر فٹ نہ ہوئی اس کو قرآن سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے متشابہات جو بیان فرمائی ہیں، یہ اس کے یہاں پر مختلف پہلو ہیں جو بیان کیے گئے کہ کافروں کے لیے تو وہ آیات فتنہ بن جاتی ہیں. اور لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ جہنم پر 19 فرشتوں کا کیا مطلب ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی ملتی جلتی بات موجود ہوگی. ایک انڈیکیٹر ان کے لیے تھا کہ قرآن بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو فرمائے تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو کہ کتاب دیے گئے ہیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے. قرآن کی تو ہر آیت ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ آتا ہے تو بھی، نہیں آتا تو بھی، سب اللہ کی طرف سے ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ،
اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، یعنی جو اہل کتاب ایمان لے آئے ہیں ان کو کوئی شک نہ رہے قرآن کے بارے میں، یقین کر لیں، اور مومنوں کو بھی یقین کی کیفیت ملتی ہے قرآن کی ہر آیت سے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے، یعنی ابھی جن کے دلوں میں نفاق تو نہیں آیا لیکن ایمان کمزور ہو رہا ہے، وہ ہر چیز سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ابھی دل کی بیماری بھی بڑی گہری چیز ہے۔ کیسے ہوتی ہے دل کی بیماری؟ جب قرآن کو یا حدیث کو غیر مسلموں کے نقطۂ نظر، ان کی نظر سے پڑھنا شروع کر دے انسان۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھی، اندر خیال ہے اوفو اب نان مسلمس کو ہم کیسے سمجھائیں گے، یہ اب وہ کیا سوچیں گے یہ پڑھ کے، اور اندر کھچ کھچ ہونا دل کے اندر کہ کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ لکھنے کی۔ تو قرآن کو جب غیر مسلم کے نقطۂ نظر سے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی آیات اور خاص طور پہ متشابہات پھر لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر کیا ارادہ کیا اللہ نے یہ بیان کرنے کا، 19 کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حقیقت ہے، بتائیں کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ علیہا 19 صرف امتحان ہے کہ تم نے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا ہے یا نہیں، تم ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہو یا تم کنٹروورسی کے لیے پڑھ رہے ہو، تم اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہو یا تم الجھنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تم اللہ کے قریب آنے کے لیے پڑھتے ہو قرآن کو یا تم لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہو، وہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو نان مسلمس کے پوائنٹ آف ویو سے مت پڑھیں کہ ان کے سامنے ہم ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو حاکم بن کر آیا ہے نا، حاکم کا کام تو حکم دینا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عوام اس چیز کو کس طرح ریسیو کر رہے ہیں، کس طرح پرسیو کر رہے ہیں۔ عوام کا کام انالیسس نہیں ہوتا قوانین کا، عوام کا کام ہوتا ہے قانون کو مان کے فرما برداری کرنا۔ تو قرآن حاکم بن کر آیا ہے، یہ اپولوجیٹک بن کر نہیں آیا، معذرت خواہانہ انداز نہیں ہے قرآن کا، یہ تو بادشاہ کا کلام ہے۔ اور جب بادشاہ کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو عجیب کھچڑی بن جاتی ہے نا۔ تو اب قرآن تو ہے بادشاہ کا کلام، لیکن جن کے ہاتھوں میں ہے یہ، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں غلام۔ تو یہ عجیب کنٹرڈکشن ہو گیا ہے نا، عجیب پیراڈاکس ہے جو ڈیولپ ہو گیا۔ اعلیٰ ترین چیز گھٹیا ترین لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو لہٰذا اس میں کنفیوژنس کریٹ ہو رہے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ ترین چیز کے لیے اعلیٰ ترین اخلاق کردار کی ضرورت ہے، جس کا کہ شروع میں ہم نے ذکر پڑھا تھا، یا ایھا المدثر سے جو بات شروع ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، انفرادی طور پہ اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوتا، تو اس طرح کے کنفیوژنس کا اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا چیز بیان کی ہے۔ تو فرمایا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ جو گمراہی کی طرف چلنا چاہتا ہے، شکوک شبہات کی طرف چلنا چاہتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ جو گمراہی چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، اور جو ہدایت چاہتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ یہ دراصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا، کہ ہدایت حاصل کی جائے۔ یہ بحثوں کے لیے نہیں آیا، یہ کنٹروورسی کھڑی کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو آیا ہے۔ اور فرمایا کہ دوزخ اور آخرت کہ جو باتیں ہیں اور جو اللہ کے لشکر ہیں، ان کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو اللہ کے لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ننھی ننھی چڑیوں سے ہاتھیوں کی فوج کا اللہ تعالیٰ چاہے تو مقابلہ کروا دے، اپنے نبی کی حفاظت اللہ چاہے تو مکڑی کے جالے سے کروا دے، مکڑی سے کام لے لے، اور
ننھے ننھے نہ نظر آنے والے بیکٹیریا انسانوں کی جانیں لے لیں۔ اللہ کی تو فوجیں بہت ہیں، کوئی اللہ کے لشکروں کو نہیں جانتا۔